السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو گناہوں کا پتلا بنایا. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر گناہوں کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نیکیوں کا جذبہ بھی رکھا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان بولنے کے بعد، انسان ہونے کے بعد، انسان کا وجود میں آنے کے بعد اس سے گناہ بھی صادر ہوتے ہیں، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس نے کسی کو مارا یا پیٹا بھی ہوتا ہے، گالی بھی دی ہوتی ہے. انسان کہنے کے بعد یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اب سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی تلافی کرے. اور اس سے بہتر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ اگر ہمیں کسی کی وجہ سے تکلیف ہو جائے، ہمیں کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ اور درد پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سامنے والے کو معاف کر دیں. سامنے والے کو معاف کرنا، سامنے والے کی غلطیوں کو چھپانا، سامنے والے کو ایک اچھا موقع دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی انسان اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرے، کسی نے ہم کو گالی دے دی، ہم نے معاف کر دیا، کسی نے ہم کو برا بھلا کہا، ہم نے معاف کر دیا، کسی نے ہم کو گندی زبان استعمال ہمارے خلاف کی، ہم نے معاف کر دیا. میرے عزیز بھائیو، اللہ کو یہ معاف کرنے والا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھاتے ہیں. معاف کرنے والا، مجھے کسی نے گالی دی، میں نے معاف کر دیا، تو معاف کرنے والے سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے. عزیز بھائیوں، آج ہمارے سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری زندگیوں سے معاف کرنے کی صفت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم کو کسی نے گالی دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے بھرے بازار میں اس کی عزت کو اچھالوں گا. اگر ہم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، ہم اور زیادہ تکلیف پہنچانے کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بولتے ہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ملنے دو، اس کے دانت نکال کر کے پھینک دوں گا، اس کو یہ کروں گا، وہ کروں گا. میرے عزیز بھائیوں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. انتقام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ شیطان کی علامت ہے، اور جس کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے یہ انتقام اسے ظلم پر ابھارتا ہے. کسی نے ہم کو ایک تھپڑ مارا تو دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے کہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، اس کی گردن اڑا دوں گا، سرے بازار اس کو کھینچ کر کے، اس کے گریبان پکڑ کر کے، اس کا کالر پکڑ کر کے کھینچ کر کے میں اسے سزا دوں گا. یہ جذبہ ظلم کی طرف لے جاتا ہے اور ظلم جہنم تک لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے، نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آنے کے بعد کنٹرول کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے. جیسے پہلوانی کا کام کرنے والے اور یہ جو پچھاڑنے کا کام پہلوانی کا کام ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کشتی کرنے والا پچھاڑتا ہے،
وہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ طاقتور اللہ کے نزدیک وہ ہے جو غصہ آنے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ آ رہا ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، پھر بھی سامنے والے نے ہم کو گالی دی، غلط فہمی ہو گئی سامنے والے دوست کو، میں آرام سے تھا، میری وجہ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچی، کسی اور نے اس کو تکلیف پہنچائی، وہ غلط فہمی میں آ کر میرے خلاف بکنے لگا، مجھے گالی دینے لگا، محلے میں میرا نام بدنام کرنے لگا، لوگوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہنے لگا، مجھے یہ معلوم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اگر کسی نے اس کا انتقام لیا تو پھر وہ ظلم کی راستے کی طرف چلا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سارا محلہ جنت کا باغ بن جائے گا، ہر آدمی جنت کا باغ بن جائے گا۔ ہر شوہر کے اندر معاف کرنے کی صفت، ہر بیوی کے اندر معاف کرنے کی صفت، بچوں کے اندر معاف کرنے کی صفت، اور والدین کے اندر معاف کرنے کی صفت، بڑوں کے اندر معاف کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی صفت یہ پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں پورا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ لڑائیاں، یہ نفرتوں کی آگ جو بھڑکتی چلی جا رہی ہے، میرے عزیز بھائیو، ہم نے معافی کو چھوڑ دیا، ہم نے معافی کو چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا جو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ بیوی نے کوئی آگے پیچھے کر دیا تو شوہر کو غصہ آ گیا، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، کتنی مرتبہ تجھے سمجھانا، یہاں پر نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شوہر سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، ایک مہینہ راشن لانے میں آگے پیچھے ہو گیا، بیوی ان کنٹرول ہو گئی، تم کو دماغ نہیں ہے، ادھر بچے کیا کھائیں گے، ایک دو دن زیادہ تاخیر ہو گئی تو بیوی غصے میں آ گئی، یہ چیز نفرت پیدا کرتی ہے، اور جس گھر میں نفرت کی دیوار پڑتی ہے اس گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جن بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے وہ بھائی آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، جن بہنوں کے درمیان نفرت کا بیج بویا جاتا ہے، میرا عزیز بھائیو، پھر وہ نفرت انسان کے اندر ظلم و زیادتی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، کتنا بھی انسان ہمیں تکلیف پہنچائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاف کریں۔ ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھیے، دل کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ آج کے سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں جو انسان اپنے اندر غصہ رکھے رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جو انسان معاف نہیں کرتا، اس کے اوپر غصہ، بیوی کے اوپر غصہ، بچوں کے اوپر غصہ، دوست کے اوپر غصہ اندر دبا کر کے رکھتا ہے، سارے لوگوں سے غصہ رکھتا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، بچے کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آج کے سائنٹسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے رہتے ہیں، جو لوگ قرضہ لے کر کے اپنے آپ کو قرض کے سمندر میں ڈبو کر رکھ دیتے ہیں، انہیں ذرا برابر بھی سکون نہیں ہوتا، ڈپریشن میں جاتے ہیں، دماغ میں وہی قرضہ، سوتے وقت بھی قرضہ یاد آتا ہے، جاگتے وقت بھی قرضہ یاد آتا ہے، صبح و شام دماغ میں قرضے کا بوجھ سوار رہتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، انسان اول فول بکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے عزیز بھائیو، آج کے سائنٹسٹ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی معاف کرو۔ اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، معاف کرو اور وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم کرو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، جو جاہل لوگ ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اور آپ جانتے ہیں اگر کسی انسان نے ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچایا، ہماری بیٹی کو مارا، ہماری بیٹی کو دکھ پہنچایا، کون باپ ایسا جگر والا ہوگا غصہ نہ آتا ہوگا؟ کون ایسا باپ ہے
کہ اس کی بیٹی کو بغیر کسی گناہ کے اگر میری بیٹی یا آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی تکلیف، ایسی تکلیف جو جسم کی تکلیف ہو، کوئی باپ برداشت نہیں کرتا، لیکن میرے نبی نے برداشت کر کے دکھایا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ کتنی بھی بڑی تکلیف ہو جائے، معافی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ معاف کرو گے تو محبتیں پیدا ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب کو معلوم ہے۔ ان میں سے ایک بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ پہلا جو غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس کے بعد ان کے شوہر مکہ میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر نے پہلے غزوہ بدر کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی طرف روانہ کیا، تم جاؤ مدینے میں جا کر کے رہو۔ مکہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور کی بیٹی زینب نکل چکی ہے، راستے پر ہے، مکہ سے مدینہ لمبا سفر ہے، مکہ سے مدینے کا سفر بہت لمبا ہے۔ اس زمانے میں تو اونٹ سے سوار ہو کر کے جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے۔ مکہ کے کافروں کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نکل چکی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مکہ کے کافر ان کے پیچھے لگ گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، ایک قافلے کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گئے۔ جاتے جاتے یہ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، حمل سے تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی کا نام ہے، ایک کافر کا نام حبار ابن اسود، ساری حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ حبار ابن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری کو رکایا، بیچ میں سٹاپ کیا اور سواری کے اور ان کے سواری پر نیزہ مارا، ایک برچھا مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئی اور ان کا جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا۔ کون باپ برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی حمل سے ہو، اس کی بیٹی پریگننٹ ہو اور کسی انسان کے گرانے کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے؟ کس باپ کے اندر یہ جگر ہوگا کہ وہ اس انسان کو نہ چھوڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو بہت تکلیف ہوئی۔ باپ ہوتا ہے، بیٹیوں کی تکلیف ہر باپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حبار ابن اسود کے بارے میں معلوم ہوا کہ میری بیٹی کو اس نے گرایا، میری بیٹی کے وضع حمل، میری بیٹی کا جو حمل تھا اسے بھی اس نے گرا دیا، وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد حبار ابن اسود نے اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے میرے عزیز بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوئے سارا واقعہ، حبار ابن اسود نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے آپ کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی ہیں، آپ واقعات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، میں آپ سے بچنے کے لیے یہ گاؤں وہ گاؤں پھر یہ گاؤں پھر وہ گاؤں گھومتا رہا، مجھے سکون نہ ملا، میں آپ کے دربار میں چرنوں میں آیا ہوں، اسلام قبول کر کے حاضر ہوا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، معاف کر دیجئے۔ لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حبار ابن اسود کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے کتنا مارا، کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے طائف میں جا کر کے؟ اللہ کے نبی نے پیسہ نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے کھانا نہیں مانگا طائف والوں سے، اللہ کے نبی نے بس اتنا کہا کہ ایک اللہ کو مانو، توحید کو اختیار کرو، رسالت کو مانو، صرف اتنا کہا۔ طائف کا بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نوجوان جو اوباش قسم کے نوجوان تھے ان کو پیچھے لگا دیا، اتنا مارا ان نوجوانوں نے اللہ کے نبی کو، اتنا کنکریوں سے مارا، اتنا پتھروں سے مارا، اسے کہ پتھر کا علاقہ ہے، وہاں بڑے بڑے پتھر، نوکیلے پتھر پائے جاتے ہیں، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، مار کر کے بھگا رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے بھاگ رہے ہیں، یہ نوجوان پیچھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف دیا، جو اللہ کے نبی جوتے پہنے ہوئے تھے میرے عزیز بھائیوں، وہ جوتے بھی خون سے آلود ہو گئے، خون سے جوتے نیچے جم کر کے یہ جوتا اور اللہ کے نبی کا پیر چپک گیا، جیسے خون جب گھٹ ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے لہو لہان کر دیا۔
اللہ کی طرف سے پہاڑ کے 2 فرشتے آئے، اللہ کا غیب جوش میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، یہ اپنے محبوب کو خون آلود دے کر کے اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ نے فوراً 2 پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، اور جا کر کے پہاڑ کے فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اشارہ کر دیں، آپ صرف بول دیں، حکم دے دیں، وادی طائف جو ہے، طائف جو وہ علاقہ ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، بیچ میں طائف ہے، ایک وادی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ ایک اشارہ کر دیں 2 پہاڑوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے، یہ طائف والے چکنے چور ہو جائیں گے، یہ طائف والے پیس ہو جائیں گے، آپ بس ایک اشارہ کر دیں۔ میرے عزیز بھائیو، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں بخاری میں وہ جملہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لولہان، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے، اللہ اس میں میری کوئی غلطی ہو سکتی، اے اللہ یہ طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ ہو سکتا ہے میری کمزوری ہے اس لیے ان طائف والوں نے قبول نہیں کیا، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی دیندار، توحید کو قبول کرنے والا، اللہ کو ماننے والا پیدا ہوگا، مجھے اس بات کی امید ہے، ان کو سزا مت دو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے معافی کا درجہ، یہ ہے معاف کرنے کا جذبہ۔ عزیز بھائیو، کون جانتا تھا اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے جی ہاں پیس کر دو، صرف بول دیتے، ہاں بول دیتے، پہاڑ دونوں آپس میں ملا دیے جاتے، لیکن یہ واقعہ تاریخ کا خطرناک ہوتا کہ نبی نے اپنی قوم کو بددعا دے کر کے پیس کرا دیا۔ میرے نبی نے یہ تاریخ کے اندر سنہرے حروف میں لکھا دیا، نبی نے اتنے خطرناک تکلیف دینے والے، خون آلود کرنے والے لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ان کے خلاف بددعا نہیں کی۔ میرے نبی نے یہ تعلیم دی، اگر ہمیں کوئی ستا رہا ہے تو ہم زبان پر بددعائیں نکالتے ہیں، بات پر اس کا بیڑا غرق ہو، اس کی تجارت برباد ہو جائے، اس کے گھر والے برباد ہو جائیں، اس کے بچوں کو نوکری نہ ملے، ہم تھوڑی سی تکلیف پر بددعائیں دینے لگتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نہ ایسا نہ کریں، دعا دے کر کے دیکھیں، اللہ ہمارا بیڑا اچھا کرے گا، ہمارے گھر کو اللہ شاد اور آباد رکھے گا، معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے عزیز بھائیو، ایک اور واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، معاف کرنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، میرے عزیز بھائیو یاد رکھیے، ہمارے گھر میں ایسی امن و عاشقی پیدا ہوگی، اتنا سکون پیدا ہوگا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کون برداشت کرے گا کہ میری بیٹی کے اوپر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے، حالانکہ میری بیٹی نے زنا نہیں کیا، میری بیٹی نے زنا نہیں کیا، گاؤں والے اگر یہ کہے کہ فلاں کی بیٹی نے زنا کیا ہے، جھوٹی تہمت لگائے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ باپ کس بات کا جگر ایسا ہے جو اپنی بیٹی پر زنا کی تہمت جھوٹی لگائے اور وہ باپ برداشت کرے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، حضور کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سفر سے آ رہی تھی، ساتھ میں صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی لگام پکڑ کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ منافقوں نے یہ اعلان کر دیا، یہ تہمت لگائی نعوذ باللہ، اس لیے کہ عائشہ اکیلی تھی اور ساتھ میں صفوان ابن معطل ساتھ میں چل رہے تھے، صحابی تھے۔ منافقوں نے یہ اعلان، منافقوں نے یہ پرچار کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ کتنی بڑی تہمت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ جس پاکیزہ اور نیک عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگائی لوگوں نے، ابوبکر کی بیٹی تھی، حضور کی بیوی، کہاں برداشت ہوگا؟ اور ابوبکر کی بیٹی، باپ کو کہاں برداشت ہوگا؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو ابوبکر اپنے ماں کے گھر میں بھیجا، جاؤ تم اپنے میکے چلے جاؤ، اللہ کا جب تک حکم نہیں آئے گا تب تک میں کچھ نہیں بول سکوں گا۔ کون شوہر برداشت کرے گا؟ وہ بھی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں خاموش ہو گئے۔ اس میں ایک صحابی تھے، حضرت مصطح نام تھا،
اور ان کا راشن، ان کا پیسہ، ان کا کھانا حضرت ابوبکر دیتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راشن پہنچاتے تھے، ان کو مہینہ مہینہ خرچے کو دیتے تھے. وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابوبکر کی بیٹی، یعنی میرا جو مالک ہے جو مجھے منتھلی پیسہ دیتا ہے، اس بیٹی کے اس باپ کی بیٹے کے خلاف ہم نے زنا کی تہمت لگائی، یہ بھی اس میں مجبور ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ پاک ہیں. پھر ابوبکر نے کھانا پینا بند کر دیا، ان کو پیسہ دینا بند کر دیا، صدقہ دینا بند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ ایسے جو مالدار ہے ایسے قسم نہ کھائیں. پھر حضرت ابوبکر نے واپس ان کو خرچہ دینا شروع کیا. ذرا سوچئے، میں خرچہ کسی آدمی کو دے رہا ہوں اور دینے کے بعد اور یہاں پر یہ میری بیٹی کو زنا کی تہمت لگانے والا انسان ہے، اور انسان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کر رہے ہیں. اس سے بڑی معافی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت ہے اور یہ ہمیں اسلام کی تعلیم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.